آرمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کا اب تیسرا دن ہے اور یہ جنگ شدید ہوتی چلی جا رہی ہے. کئی محاذوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے, کئی پہاڑوں میں لڑائی ہو رہی ہے, کئی دیہاتوں میں, قصبوں میں, اور جو کارباخ کا پورا علاقہ ہے وہ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے. وہاں پہ ٹینکس پہنچا دیے گئے ہیں, ہیوی آرٹلری پہنچائی گئی ہے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر شدید ترین بمبارمنٹ کی جا رہی ہے اور جو جانی نقصان ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سویلین کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. آرمینیا کے مطابق 200 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو کر پہنچے ہیں اور دوسری جانب جو آذربائیجان ہے انہوں نے بتایا کہ 26 کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں شدید, اور جو ہلاکتیں ہیں وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اس وقت آرمینیا کے جو فوجی ہلاک ہوئے 59 فوجی مارے گئے تھے مختلف اخبارات کی رپورٹ کے مطابق, جس میں ہمارے پاس جو رپورٹس موجود ہیں وہ TRT ورلڈ کی رپورٹ ہے, ہمارے پاس رپورٹ ہے دا گارڈین کی, امریکن اخبار کی, اس کے بعد الجزیرہ کی ایک رپورٹ موجود ہے اور اس میں بہت ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ ایکچولی وہاں پہ کیا چل رہا ہے اور دونوں ملک اس وقت کیا پوزیشن لیے ہوئے ہیں. جو آرمینیا کے فوجی ہیں وہ 59 یعنی 59 فوجی مارے گئے ہیں اور اب تک کی جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق ان کی تعداد 70 سے بڑھ چکی ہے. دوسری جانب آذربائیجان نے اپنے فوجی نقصان کا نہیں بتایا, لیکن اندازے کے مطابق ان کا فوجی نقصان آرمینیا کے فوجی نقصان سے بہت کم یعنی آدھے سے بھی کم بتایا جا رہا ہے, جو مختلف سورسز سے جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق. اور اس وقت جو دفاعی حکمت عملی تھی آذربائیجان کی جو ہمیشہ سے تھی وہ انہوں نے ختم کر دی ہے اور وہ جارحانہ حکمت عملی پہ اتر آئے ہیں اور انہوں نے وہ علاقے چھیننا شروع کر دیے ہیں جو آرمینیا کے کنٹرول میں تھے. اس وقت بھی گولہ باری جاری ہے اور آذربائیجان نے آج بھی کچھ مزید علاقے خالی کروائے ہیں, پیر والے دن بھی خالی کروائے, اتوار کو بھی خالی کروائے اور کچھ اہم ترین چوٹیوں پہ اس وقت قبضہ کر دیا ہے. یہ وہ دیہات ہیں اور وہ چوٹیاں ہیں جہاں پہ کل تک آرمینیا کا قبضہ تھا, لیکن اب وہاں پہ آذربائیجان نے اپنا کنٹرول مکمل کر لیا ہے اور آذربائیجان کے جو فوجی ہیں وہ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو کارباخ کا علاقہ ہے جو لگ بھگ 30 سال سے آرمینیا کے کنٹرول میں تھا, زبردستی کنٹرول میں تھا, انہوں نے وہاں پہ ایک جبر کا ماحول بنایا ہوا تھا, مقامی لوگوں کی جان میں جان آ رہی ہے اور وہ آذربائیجان کے فوجیوں کی ساتھ مل کے ان کے لیے نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا پاکستانی بھی خواب دیکھتے ہیں اور کشمیری بھی خواب دیکھتے ہیں. اگر کبھی پاکستانی فوجی کشمیر میں گئے تو کشمیری کس طرح ویلکم کریں گے پاکستان کی فوج کو, یہ ایک خواب ہے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں, میں نے اگزامپل آپ کو اس لیے دی کہ آذربائیجان کے اس علاقے کارباخ میں جب اتنے سالوں کے بعد ان کی اپنی فوج جا رہی ہے تو وہاں کے لوگوں کے جذبات کیا ہوں گے, جنہوں نے 30,000 کے قریب جانے دی ہیں, 1 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ علاقہ چھوڑ کر گئے ہیں اور اب ایک بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ کے نتیجے میں کچھ علاقے خالی کروائے جا رہے ہیں آرمینیا سے. پاکستان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی پوری سپورٹ, اپنی مکمل سپورٹ آذربائیجان کی جھولی میں ڈال دی ہے. پاکستان اور ترکی یہ دو وہ ملک ہیں جنہوں نے آذربائیجان کو مکمل سپورٹ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے اور ہر قسم کی مدد فراہم کی جائے گی. پاکستان کی وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا اس میں انہوں نے کہا کہ آذربائیجان کے ہم ساتھ ہیں اور پاکستان اپنی برادر قوم کے ساتھ کھڑا ہے, آذربائیجانیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور انہیں اپنے دفاع کا مکمل اختیار حاصل ہے اور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں, اپنے لوگوں کا دفاع کریں. تو آذربائیجان کا جو ایک دفاعی حکمت عملی تھی اب وہ جارحانہ ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑی جنگ ہے, کھلی جنگ ہے اور اس وقت ترکی جو ہے وہ پوری طرح سے آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے. آرمینیا نے کچھ الزامات ترکی کے اوپر لگائے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک تو ترکی نے کہا کہ ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے, ہر قسم کا تعاون یعنی مالی اعتبار سے ہوگا, فوجی اعتبار سے ہوگا, دفاعی اعتبار سے ہوگا, ہر قسم کا تعاون کریں گے آذربائیجان کے ساتھ, اس کی کمر نیچے نہیں لگنے دیں گے. مسلمانوں کو اس وقت وہاں پہ فتح ہو رہی ہے اور بڑے لمبے عرصے کے بعد, اور آپ نے مساجد میں سنا ہوگا کہ آذربائیجان کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے, تو یہ اسی علاقے کے مسلمانوں کے لیے ہمارے مولوی صاحب یا علماء کرام دعا کرتے تھے جب وہ چیچنیا اور اس کے بعد آذربائیجان اور بوسنیا اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی بات کرتے تھے. تو آذربائیجان کا ایگزیکٹلی یہی ایریا جس کے بارے میں بات وہ کر رہے ہوتے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ایران نے یہ کہا ہے کہ جی فوری طور پہ جنگ بندی کی جائے اور ہم دونوں طرفین سے بات کریں گے اور ہم ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ فوجیں واپس جائیں اور جو ہے وہ امن کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر یہ معاملہ حل ہو. لیکن یہ ٹیبل کے اوپر معاملہ حل نہیں ہوگا, مذاکرات کے ساتھ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, یہ معاملہ ہتھیار کے ساتھ حل ہوگا
اگر مذاکرات کے ساتھ ہوتا تو اقوام متحدہ کی 8 قراردادیں موجود ہیں اور بارہا ان میں کہا گیا ہے کہ آرمینیا یہاں سے جو قابض فوج ہے اس کو نکالے، لیکن وہ نہیں نکال رہے تھے۔ لیکن اب یہ بندوبست ہو گیا ہے۔ آرمینیا کو جیسے جیسے کچھ محاذوں پہ شکست ہوئی ہے تو انہوں نے کچھ بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں۔ جو سیریس ایلیگیشنز ہیں ان میں ایک الزام یہ ہے، یہ خبر جو ہے یہ چھپی ہے الجزیرہ میں بھی، اور انہوں نے کہا کہ ترکی نے فائٹرز بھیجے ہیں سیریا سے، شام میں جو فائٹرز ٹرینڈ ہوئے ہیں وہاں سے تربیت یافتہ لڑاکا لوگوں کو اکٹھا کر کے ترکی نے آذربائیجان بھجوایا ہے، جن کی تعداد ہے 4000، اور یہ فائٹرز اس وقت آرمینیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آذربائیجان کے ساتھ مل کر۔ اور آرمینیا کو جو وقتی طور پہ شکست ہو رہی ہے یا اس کو مار پڑ رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ٹرینڈ فائٹرز ہیں، یہ لڑاکا ہیں جو بہت زبردست طریقے سے لڑ رہے ہیں مختلف محاذوں کے اوپر اور بڑے زبردست جنگجو ہیں، اور انہوں نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ اس کے اوپر جو آذربائیجان ہے اس نے کہا نہیں، آپ کا مقابلہ آذربائیجان کی فوج سے ہے، یہاں پہ کوئی ایسے لڑاکا موجود نہیں ہے، بلکہ آرمینیا اور آذربائیجان براہ راست اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ترکی اتنی بڑی تعداد میں اچانک سے لڑاکا لوگوں کو اکٹھا کر کے جو شام سے وہ آذربائیجان بھجوا دے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ موقف انہوں نے اختیار کیا ہے، اور اس سے پہلے ترکی نے بھی یہ الزام لگایا تھا آرمینیا کے اوپر۔ انہوں نے کہا تھا کہ آرمینیا جو ہے وہ کاراباغ کے علاقے میں ٹریننگ کیمپس بنا کے وہاں پہ کردوں کو اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو انہوں نے نام لیا تھا، ان کو تربیت دیتے ہیں اور پھر ان کو لا کے ترکی کے خلاف شام میں اور عراق میں استعمال کرتے ہیں دہشت گردی پھیلانے کے لیے۔ تو آرمینیا کے اوپر یہ الزام ترکی نے بھی لگایا تھا، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بہت حد تک آذربائیجان کے کنٹرول میں ہے۔ آذربائیجان کے فوجی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یورپ جو ہے وہ صرف جنگ بندی کی بات کر رہا ہے۔ دو ملکوں نے اپنا پورا کا پورا اپنا ووٹ جو ہے اور اپنی سپورٹ پوری کی پوری جو ہے وہ پلڑے میں ڈال دی ہے آذربائیجان کی، جس میں ایک ملک پاکستان ہے اور دوسرا ملک ترکی ہے۔ اور یہ جو خبر ہے یہ بھی چھپی ہے یورو ایشین ٹائمز کے اندر، اور اس میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے۔ یوریشیا نیٹ کی جو خبر ہے اس کے مطابق انہوں نے ایک تصویر جاری کی ہوئی ہے، اور اس تصویر میں لکھا ہوا ہے کہ جو ترکی کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر یہ تصویر جاری کی ہے، اور دونوں کے پیچھے ان کے ملکوں کے جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک سمبولک انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا آذربائیجان کے ساتھ۔ ایک ترکی کا فوجی ہے، آذربائیجان کا فوجی ہے، اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور کس طرح وہ ایک دوسرے سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ پوری طرح سے ترکی کھڑا ہو گیا، پاکستان کھڑا ہو گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ کاراباغ کے جو ناگورنو کاراباغ کا علاقہ ہے وہاں کے مسلمانوں کی سنی گئی ہے بڑے لمبے عرصے کے بعد، 3 دہائیوں کے بعد، اور بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں آذربائیجان اس علاقے کو خالی کروا لے اور آرمینیا ہمیشہ کے لیے اس علاقے کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا اور آذربائیجان کا حصہ ہے۔ تو یہ سچویشن ہے جو میں نے اب تک آپ کو بتائی، اور لڑائی جو ہے وہ تیسرے دن میں داخل ہو چکی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جس حساب سے آذربائیجان آگے بڑھ رہا ہے، اگر اسی طرح یہ جنگ رہی تو 1 سے 2 ہفتوں کے اندر جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔